ہم ان سے خیر خواہی کی توقع رکھتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ یہودیوں نے کبھی تمہارے ساتھ راضی ہونا ہے، نہ عیسائیوں نے کبھی تمہارے ساتھ راضی ہونا ہے۔ ہم انہی کی صلح صفائی میں لگے ہوئے۔ ہمارے حکمران تو ویسے ہی سبحان اللہ ہے۔ اب تو سبحان اللہ والا دور بھی گزر گیا، اب تو ہمارے حکمران توبہ توبہ استغفر اللہ ہے، حقیقت بات ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، آپ حضرات نے دیکھا تھا سابقہ سال میں فرانس والوں نے گستاخی کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کتنے احتجاج ہوئے کہ ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ لیکن ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہماری حکومتی ممبران فرانس کے صدر کو گلے لگا رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں۔ کم از کم جہاں تک انسان کا حق اور اختیار ہو وہاں تو آواز لگانی چاہیے۔ اور یہ لا علمی ہے، مس گائیڈ کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کے مذہبی اسکالرز ہونے کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اصل تباہی یہاں سے ہو رہی ہے۔ امن کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ریاست کے نام پر ہمیں ایسا درس دیا جاتا ہے کہ علم ہی غلط ہو جاتا ہے۔ حالانکہ تاریخ، قرآن، حدیث سارا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیں، گستاخ کو کبھی نہ اللہ نے معاف کیے ہیں نہ اللہ کے رسول نے معاف کیے۔ پھر اور دین کیا ہے؟ قرآن پاک مسلمانوں کی کتاب ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر انہوں نے اس کی گستاخی کی ہے آزادی اظہار رائے کے نام پہ کہ جی ہر بندے کو اس کی آزادی اظہار رائے کا اختیار ہے، کہ جو مرضی جو بندہ رائے دینا چاہے اس کو اختیار ہے۔ کمال ہے بھائی، میں یہاں بیٹھ کر رائے دیتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ملک کے وزراء گزرے ہیں سارے کرپٹ تھے، بے ایمان تھے، چور تھے، فوراً پولیس آ جائے گی۔ یہ کیوں کہا جی؟ وہ 1400 سال بعد آنے والے یہ 2% کے وزیر کی اتنی حیثیت ہے، اور جو کلام اللہ قرآن پاک اللہ تعالی نے خود تلاوت کیا، ساری کائنات کے سردار کے اوپر نازل ہوا، اس کا کتنا مقام ہے؟ یہ بے حسی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم عملی طور پر مرغوب ہو چکے صدیوں پہلے کہ ہم عیاش پرست ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو درست کرنا، نظریاتی طور پر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنا، اس میں تو ہم بالکل زیرو ہو چکے ہیں۔ ہماری یہ حالت اس لیے ہے کہ ہماری ساری توپوں کا رخ اس کی طرف ہے جو ہمارا لیڈر ہے۔ آپ اس وقت دیکھ لیں پورے ملک کے اندر، صرف چنیوٹ، فیصل آباد، پنجاب، صوبے کی بات نہیں ہے، پورے ملک کے اندر ہی اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اور بھی کئی ممالک کے اندر ایسے ہوگا، عوام کی سب سے زیادہ توپوں کا رخ اپنے امام کی طرف ہے، اپنے علماء کی طرف ہے۔ انقلاب کیا آنا ہے؟ یہاں روزانہ 20 دفعہ اللہ کے گھر کی گستاخی ہوتی ہے، انبیاء کے ورثاء علماء کی گستاخی ہوتی ہے، اور کہتے کیا ہے؟ انگریز کو تانا نہ دو، جب تک خود کو اپنے آپ کو ہم ملامت نہیں کریں گے تب تک ہمارے اوپر کوئی رحم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک کوئی قوم خود کو نہیں بدلتی اللہ اس کو کیوں بدلے؟
ہم اپنے آپ کو اس بات پہ ملامت کر رہے ہیں کہ مجھے قرآن نہیں آتا. ہم اس بات پہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں کہ میں قرآن پاک غلط پڑھتا ہوں. قرآن پاک کی بے ادبی اور گستاخی ہے قرآن پاک کو غلط پڑھنا. غلط پڑھنا. ہر مسلمان پر قرآن پاک کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے. ہم غیر کو کیا تانا دیں گے؟ ہماری اپنی حالت دیکھو کیا ہے. ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ایک ہوا بنایا ہوا ہے. جس کی عمر 20 سال سے اوپر چلے جاتی ہے، اس وقت سیانے سے سیانے بڑے سے بڑے دانشور کے ذہن میں بھی یہ بات اچھی طرح بیٹھی ہوئی ہے کہ 20 سال کی عمر سے اوپر قرآن پاک پڑھنا بڑا ہی مشکل ہے. ایسے ہی ہے نا، 20 سال کی عمر سے اوپر قرآن پڑھنا بڑا ہی مشکل ہے. جس چیز کے ساتھ بندے کو جتنی محبت ہوتی ہے اس چیز کی حفاظت بھی اتنی ہوتی ہے. ہماری قرآن پاک کے ساتھ جتنی محبت ہے اتنی اس کی دنیا میں حفاظت بھی ہو رہی ہے. ساری باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں. کئی تو علم کے نام پر لوگوں کو ایسی ایسی باتیں سنا رہے ہیں کہ دنیا اسی کو حقیقت آج سمجھ رہی ہے، لیکن قرآن کی بات ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑا درد ہے جب ہماری اپنی قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے، اپنا لگاؤ نہیں ہے، قرآن پاک والے اصول نہیں ہیں ہمارے گھروں میں. ہر ایک کی یہی کوشش ہے ہمارا محلے کا امام سیدھا ہو جائے. جو عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مسائل جانتے ہیں، صحیح غلط حلال حرام لین دین سب کچھ اس کو پتہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غلط ہے. پھر اس طرح کی گستاخیاں ہوں تو اس کے اوپر رونا دھونا. یہ تو وہ کہنے والے نے کیا خوب کہا نا، سرے منبر باتوں کے محل تعمیر کرتے ہیں. سرے منبر باتوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. ہم آج وہ لوگ ہیں، تقریر تو ہماری سب کی بڑی مشہور ہے. جس کو قرآن سب سے اچھا پڑھنا آتا ہے ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی جنت واگے نا اسی واگ جائیں. کیوں جی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مولوی ہیں تو سارے دیکھے دو زخیچی جانے. جو نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ جائے گا جہنم میں، جو پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ جنت میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. غیر کو کس چیز کا شکوہ ہے؟ اپنے آپ کو جب تک انسان خود سنورنے کی نیت اور کوشش نہ کرے کوئی کیا کرے گا؟ ایک بندہ سہارا دینے کے لیے کھڑا ہے، اوکے یار اپنا ہاتھ بڑھا دے، وہ ہاتھ نہ بڑھائے وہ اٹھ جائے گا. کیوں جی؟ ایک معذور گرا پڑا ہے، وہ خود ہاتھ نہ پکڑائے وہ اٹھ جائے گا. وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ اس وقت ہماری حالت گری پڑی ہے. ہم جتنے بندے بیٹھے ہیں اگر ہم نوٹ کریں تو سب کے ذہن میں یہی ہے، اساں تو قرآن پڑھیا کوئی نہیں تے چلو اپنی اولاد نو تو پڑھا لیے. حالانکہ قرآن پاک کی اگر ایک آیت کو، ایک لائن کو روزانہ بندہ پڑھے تو زیادہ سے زیادہ 5-7 سال میں بندے قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے. کوئی لمبی چوڑی بات ہے؟ کوئی بڑا مشکل ہے؟ ہم نے جن سے قرآن پڑھنا ہے ہمارے دل میں ان کی قدر ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے. جو اصل قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کی ہم قدر نہیں کر رہے. قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، یہ کیسی حفاظت ہے؟ ایسے کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ مذمتیں، یہ وہی بات ہے، علاج غم نہیں ہوگا فقط تقریر ہوگی. یہ مذمتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ اگر حقیقت کے اوپر ہر بندہ، جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پر گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا پہ آئے قرآن پڑھ کے دکھائے. بھائی سوشل میڈیا کے اوپر ہر بات کا ٹرینڈ چلتا ہے، ٹرینڈ کے علاوہ کوئی بات سنی دیکھی نہیں جاتی. جتنی مرضی ہیوی سے ہیوی بات کر لو،
جب تک اس کا ٹرینڈ نہیں چلتا تب تک اس بات کی سنوائی نہیں ہوتی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی بات ہو چاہے بڑی سے بڑی بات ہو، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اب ہم بتائیں ہم میں سے کتنے بندے ہیں، ٹرینڈ کہتے ہیں بات کو مشہور کرنا، ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو اس بات کو مشہور کر رہے ہیں کہ جی قرآن پاک کی گستاخی ہوئی ہے، لہذا اب میں خود قرآن پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، سکھاؤں گا، محلے والوں کو بتاؤں گا۔ یہ ہوتے کون ہیں گستاخی کرنے والے؟ قرآن تو میرے اپنے سینے میں محفوظ ہے، میری جان لو قرآن تب ختم ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جس نے ارادہ کیا ہے؟ سب نے فوراً ہمارے حکمران وہ کیا کریں گے جن کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی، جن کو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت یاد نہیں ہے، ہم نے ان کے اوپر آسرا رکھا ہوا ہے۔ اور بھائی جس کو گاڑی نہ چلاتی آئی ہو اس کی ڈرائیور سیٹ سٹیئرنگ کے اوپر اس کو بٹھا کر آسرا کریں کہ یہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا، ہم پہنچ جائیں گے؟ خود اٹھنا پڑے گا، انقلاب یوں آئے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج سے زیادہ دور نہیں، صرف 50 سال پیچھے چلے جائیں، صرف 50 سال پیچھے یہ چیزیں کیوں نہیں تھیں، اب زیادہ کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں تھی کیونکہ مسلمان کے اندر اسلام نظر آتا تھا۔ جو مسلمان تھا وہ پتہ چلتا تھا مسلمان ہے، اس نے قرآن پاک کو پڑھا ہوا تھا۔ اب اگر قرآن پڑھے بندہ تو پتہ چلے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرما رہے قرآن پاک آسان ہے، اور ہم نے کیا کنسپٹ بنایا ہوا ہے، ہر خاندان کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر بڑے سے بڑے پڑھے لکھے اور جاہل کے اندر، سب کے اندر ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے، 20 سال سے بڑی عمر کے بعد قرآن پڑھنا تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ممکن ہی نہیں، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے ممکن ہی نہیں ہے۔ حالانکہ کئی واقعات اس طرح کے بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے وفاق المدارس کے شیخ سلیم اللہ خان صاحب 2015 کی بات ہے کہ انہوں نے 27 دن کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں غیر کو شکوہ دیتا ہوں جس کا قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہی نہیں، بالفرض ایک بندے کو سبزی کے اندر ایک سبزی پسند ہی نہیں ہے، اس کو میں شکوہ دوں یار تو یہ کیوں نہیں کھاتا، بات بنتی ہے؟ اس کو پسند ہی نہیں ہے۔ جب ان کو قرآن پاک پسند ہی نہیں ہے، اس کو شکوہ کس بات کا؟ شکوہ اپنے آپ کو دو۔ میرا جو قرآن پہ ایمان ہے، میں نے 2 نمبری کس چیز کی ہوئی ہے؟ میں کتنا قرآن پڑھ کے دکھا رہا ہوں؟ اگر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر میرے قرآن پاک کی بےادبی، میری کتاب جس پر میرا ایمان ہے، گستاخی کی ہے، تو میں نے کتنی محبت کر کے دکھائی ہے۔ ہمارا مزاج بن چکا ہے بدلہ لینے کا، بدلہ بھی لیتے ہیں سخت رد عمل کے ذریعے۔ ہر عمل کے بدلے رد عمل ضرور ہوتا ہے، لیکن جو عمل ہوتا ہے اس کا حل بھی ہوتا ہے، رد عمل صرف نہیں ہے۔ رد عمل تو یہ ہے انہوں نے گستاخی کی، آواز لگ رہی ہے، سارے لگا رہے ہیں، مذمت ہے جی، غلط ہے جی، ہمارا دل دکھ ہے جی، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو ہو رہا رد عمل۔ لیکن ایسے عمل کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے وہ گستاخی میں حد سے بڑھ رہے ہیں، میں محبت میں حد سے بڑھ جاؤں، یہ کمال ہے۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ گستاخی کرتے جا رہے ہیں، ہم روتے جا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پیچھے لگنے سے بہتر یہ ہے جو زیادہ نفرت میں آگے چلا جائے تم محبت میں آگے جا کے دکھاؤ، مقابلہ اس طرح ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، پانی زیادہ گرم ہو جائے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور گرم ڈالا جائے گا، کیوں جی؟ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں ٹھنڈا ڈالا جائے گا۔ تو جب ایک طرف سے گرم وار آ رہا ہے نفرت کا، تو ہم نے محبت قرآن پاک کے ساتھ دکھا کر اس تار کو، اس آگ کو اس طرح بھی بجھایا جا سکتا ہے۔ رد عمل تو ہمارا بالکل کمزور ہے، مذمتوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور نہ ہوا ہے ماضی میں۔ جو ہونا ہے وہ حل یہی ہے، 50 سال پہلے جو مسلمان تھے وہ صحیح مسلمان نظر آتے تھے،
ان میں قرآن نظر آتا تھا، وہ چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پاک کا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جو سو موبائل آ گئے ہیں، ہم اس کو وقت ہم ان کو دے رہے ہیں، ان کی توانائیوں پہ وقت صرف خود کرتے ہیں، معاون ان کے خود بنتے ہیں، اور ظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم مذمت کر رہے ہیں، ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر میں مثال دیتا ہوں، ہمارے گھر کے اندر کوئی غلط بات اچھل جائے، غلط معاملہ اٹھ جائے، غلط کاری کا محلے کے اندر یا برادری کے اندر، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بات کو ٹھنڈا کرو، بات کو مشہور نہیں کرنا، بےزتی ہے ہماری۔ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بولو یار، کہتے ہیں نا۔ جس طرح ہم اپنے گھر کو اہمیت دے رہے ہیں، اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کو اہمیت دے رہے ہیں، جب قرآن پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے، اس غلط بات کو مشہور کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس وقت اپنی عزت کا احساس کرنا چاہیے کہ میں ان کا معاون بن رہا ہوں اس بات کو مشہور کر کے، میں بھی اس بات کو دباؤں، بلکہ اس کے بدلے میں میں خود ایک کلپ بنا لوں، میں خود اپنے آپ کو اس بات کے لیے پیش کروں کہ انہوں نے اگر قرآن کی گستاخی کی ہے تو ہر بچہ، چھوٹا بڑا بوڑھا، سب قرآن پاک کی تلاوت کر کے ڈالیں سوشل میڈیا میں، مقابلہ کریں۔ یہ مقابلہ ہے، وہ مقابلہ نہیں ہے۔ ہم مذمت کر رہے ہیں، یہ مذمتوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا بھائی۔ بات یاد رکھیں، انہوں نے گستاخی کر کے عمل کیا ہے، تم بھی محبت کر کے عمل کر کے دکھاؤ۔ فقط تقریر سے کام نہیں بنے گا، فقط باتوں سے کام نہیں بنے گا۔ سارے ابھی سے ارادہ کریں کہ میں کل سے ہی تیار ہوں، روزانہ 10 منٹ اپنے محلے کے قاری صاحب کو دوں گا، مجھے قرآن پاک سکھاؤ۔ میں اپنی دکان پہ، ورکشاپ پہ، محلے پہ ہر بندے کو بتاؤں گا، انہوں نے نفرت میں انتہا کی ہے، اب میں محبت میں انتہا تک جاؤں گا، میں قرآن پڑھوں گا، سکھاؤں گا، آگے بتاؤں گا کہ قرآن کیا ہے۔ جب ایک بندہ حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہے، وہ گستاخی کر رہا ہے، وہ تو جاہل ہے، وہ تو ادنا بنا ہوا ہے بالکل، اس کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، اس کو کس چیز کی ملامت۔ جن کو پتہ ہے وہ عمل نہیں کر رہے، ملامت ان کو بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اصل حال یہ ہے، ہم سب کے سب خود قرآن پاک کو پڑھیں، خود قرآن پاک کی ایک ایک بات اپنے علماء سے، قراء سے سیکھیں، سیکھ کے اس کو خود سوشل میڈیا پہ ڈالیں۔ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر گانے سنتے ہیں، اس سے انگریز کو سپورٹ ہو رہی ہے۔ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ڈرامے دیکھتے ہیں، انگریز کو سپورٹ ہو رہی ہے۔ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں، ان کی ایپس استعمال کرتے ہیں، ان کی چیزیں سوشل میڈیا پہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ سب کوئی فری دے رہے ہیں؟ وہ فری نہیں ہے بھائی، ان کو سپورٹ ہوتی ہے۔ تو آپ خود اس میدان میں آؤ نا، اپنے اپنے حصے کی خود۔ اور سوشل میڈیا کا اصول ہے، آپ 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی بات پر 50 بندے ڈٹ کے بات کریں، اس بات کا ٹرینڈ چلے گا، مشہور ہوگی، ان تک بات خود بخود پہنچے گی، آپ کو نہیں بتانا پڑے گا، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اوہو، ایک بندے نے گستاخی کی، پہلے 50,000 حافظ تھے، اب 50 لاکھ ہو گئے، یہ تو الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کی تو پبلک بڑھ گئی، طاقت بڑھ گئی، وزن میں ان کے جان آ گئی ہے۔ تو یہ حل ہے، اصل حل یہ ہے، جب تک ہم خود قرآن پاک پر پڑھ کے عمل نہیں دکھائیں گے نا، تب تک یہی ہے گیدڑ پھپکیاں، ڈرے ہوئے الفاظ میں کہ مذمت کرتا ہوں۔ مذمت کرنے سے کیا ہے؟ اب 80% بندوں کو تو پتہ ہی نہیں مذمت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مذمت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تم مرمت بھی کر لو، تمہارے وہاں پھر بھی حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صراط مستقیم، صحیح رستے پہ چلنے کی، صحیح کام کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے سارے ارادہ کر لو کہ ہم نے خود قرآن سیکھنا ہے۔ وہ نفرت میں حد میں تجاوز کر گئے، میں محبت میں حد سے آگے جاؤں گا اور خود قرآن روزانہ کی بنیاد پر سیکھوں گا۔